اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم خالہ فرزند زہرا آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا لبیک یا مہدی صلوات پڑھے عزاداران امام لیسٹر امام بارگاہ کی 10ویں مجلس ہے 10th مجلس ہے جو اس سلوگن اور ایک دعا پہ ہو رہی. فرسٹ ڈے سے میں یہی معروضے کر رہا کہ یہ امام کی دعا بہت امپورٹنٹ دعا ہے جو ایک امام کے دل کی یہ خواہش ہے کہ وہ لمحہ وہ کربلا کا وقت وہ وقت کب آئے گا کہ میں خون حسین کا بدلہ لوں گا. یہ ایک اویئرنیس ہے ہم سب کے لیے. امام کا یہ جملہ ہمارے کانشیس کو ہلا رہا, ہمارے ذہن کو بیدار کر رہا کہ تمہارا ذہن سویا ہوا ہے نا, یو آر سلیپنگ. امام ایسا ہلا رہا ہمارا. اسی لیے یہ دعا جو ہے دعا ندبہ ہر فرائیڈے پڑھنے کا حکم ہے. تاکید ہے, واجب نہیں, تاکید ہے, سٹریس ہے, زور ہے کہ دعا ندبہ پڑھو. جیسا میں پہلے دن سے بول رہا کہ دعا پڑھو ضرور عربی میں, لیکن کبھی ٹرانسلیشن بھی پڑھ لیا کرو. ایٹ لیسٹ اگر پوری دعا ٹرانسلیشن میں نہیں پڑھتے نا تو اس کو بانٹ لیں آپ 4 پیجز 5 پیجز ایسا پڑھتے رہیں جب موقع ملا آپ. تو آپ ریئلائز کریں گے کہ امام دعا میں بول رہا کیا, کتنا بڑا جملہ ہے. ہم نے اب تک کتنا ریئلائز کیا اس کو کہ وہ دن آ گیا. دیکھیے ایام ازاں دور ازاں آج کل چہلم ختم ہو جائے گا, شب اربعین کی مجلس ہے اور پھر 8 ربیع الاول, پھر ختم ہر چیز, پھر ہم بیک ٹو نارمل لائف. اب جب نارمل لائف میں واپس جائیں گے تو یہ سوچنا آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا. یہ نہیں ہے کہ صرف محرم میں امام کو یاد کرنا ہے, امام حسین کو, امام حسین کو 24/7 یاد کرتے ہیں. ہر زمین کربلا ہے, ہر دن عاشورہ ہے. جب تک تمہارے ذہنوں میں تمہارے اس کے اندر نہیں آئے گا نا کربلا, سمجھ میں نہیں آئے گا نا کربلا, سمجھ میں نہیں آتا. کربلا کے بعد ایک انقلاب آنا. کربلا ریولیوشن کا نام ہے, کربلا انقلاب کا نام ہے. کربلا سوئے ہوئے جو آپ کا ذہن ہے, جو کانشیس آپ کا سویا ہوا, اس کو جگانے کا نام کربلا ہے. کربلا ایک روٹین کا نام نہیں ہے. کربلا یہ نہیں ہے کہ میرا باپ شیعہ ہے تو میں بھی شیعہ ہو گیا. نو, آپ کے پاس تو کتنے ایگزامپلس ہیں. یہیں پہ مجھے آج بتا رہے تھے کہ ٹی وی پہ کوئی رپورٹر تھی, کوئی نان مسلم تھی, لیکن امام حسین کی طرف سے وہ مسلمان ہوئی, شیعہ ہوئی. کیوں, کیسے ہوئی؟ حسین کا کیریکٹر, حسین کا کردار ایسا ہے. حسین کی لائف کی, ان کی بائیوگرافی اگر کوئی انسان پڑھے نا ذہن کو کھول کے, ان کا سیکریفائس پڑھے نا کہ کربلا میں واٹ ہی ہیز ڈن. بچے بہلول سوسائٹی کے بچے آگے پڑھ رہے, سب ہم کر رہے ہیں. یہ کب تک ہے؟ کل تک. اس کے بعد کیا ہے؟ یہ 10 دن میں چینج کتنا لائے, فکر کتنی بدلی. ڈیلی یو آر کمنگ ٹو امام بارگاہ. فرام فرسٹ ڈے وی آر کمنگ, فرام فرسٹ محرم. کل کتنے دن ہو جائے گا؟ 50 days آلموسٹ ہو جائیں گے کل. اف یو کاؤنٹ فرام فرسٹ محرم 50 days سے حسین 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 کر رہے. اینڈ وین وی سٹ ایٹ ہوم, ہم ٹی وی چینلز دیکھتے, اہل البیت اور جتنے ہیں وہ کربلا 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 کو دیکھ کے ہر آدمی بول رہا کہ مجھے کچھ کرنا ہے. Everybody is doing something. And what are we doing? And what we have planned? میں پوچھتا خالی, میں یوتھ کا بول رہا, بڑوں کو نہیں بول رہا کہ what you have planned for کربلا. کوئی پلاننگ نہیں ہے. کوئی ٹارگٹ کو جانے کے لیے, کوئی چیز کو اچیو کرنے کے لیے ڈونٹ پلان یور سیلف. آف کورس وی پلان. کوئی چیز کو اچیو کرنا ہے آپ کو تو یو ڈونٹ پلان. ہر آدمی کوئی پلان کرتا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تو آپ نے کربلا کے لیے کیا پلاننگ کی کہ اگر کل امام آ جائے, if he comes tomorrow, then ہم تیار ہیں. Are we really ready to welcome our Imam?
Or just we are saying Al-Ajal, Al-Ajal, Al-Ajal. We are saying from tip of the tongue. یہاں سے بول رہے, یہاں سے نہیں بول رہے. From your heart you have to say. Just tip of the tongue سے ہم بول رہے کہ fine مولا پلیز آئیے. ایک روٹین ہے. اس لیے کہ ماں باپ نے سکھا دیا ہے کہ بھائی تم کو Al-Ajal بولنا ہے. یہ امام آئے گا 12th امام, then you have to say Al-Ajal. نہیں, ہر Al-Ajal پہ ذہن کو کھولو. ہر Al-Ajal کے اوپر فکر کرو, سوچو, تھنک کرو کہ why we are saying Al-Ajal. Al-Ajal means what? Come. Al-Ajal means what? Mawla, come, we are waiting for you. So are we really waiting? اور جس ایسی چل رہا ہمارا. دیکھئے 10 دن کی ٹاپک نہیں تھی, آج میں تھوڑا سا کنکلوڈ کر لوں گا کہ پہلی چیز آج میں 2-3 واقعات بتاؤں گا, انسیڈنٹس, کہ میں پلیز غور سے سننا. If you really do something for Imam Hussain in Leicester, تمہارا نام ایسا گرو کرے گا, ایسا. You'll grow like this. If you plan, only if you plan, you'll grow like this. ایسا. And if you don't do anything for Imam Hussain, تم ٹوٹل تمہارا ڈیزاسٹر, ایسا لائف ایسا ختم ہو جائے گا. اور لاسٹ میں تم ریگریٹ کرو گے, یار واٹ آئی ہیو ڈن, میں نے کچھ نہیں کیا اس زندگی میں. اگر کچھ کر لیا یہاں پہ, وہ واقعہ بتاؤں گا اینڈ آف بیچ میں مجلس میں, تو یو ول سی دا ریوارڈ فرام امام حسین. جو ریوارڈ ملتا نا, انبلیویبل, انبلیویبل ریوارڈز ملتے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے اتنا بڑا مل رہا. اف یو جسٹ پلان کرتے رہو, خالی پلان کرتے رہو. آپ بولیں گے یار میرے پاس کیا ٹولز ہے لیسٹر میں, آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ. واٹ یو وانٹ می ٹو ڈو؟ میرے پاس تو کوئی ٹولز ہی نہیں ہے. آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ان لیسٹر. عورت بھی بولے گی, لڑکی بھی بولے گی, بولیں گے ہماری جاب ہے, ہمارا بزنس ہے, میری فیملی ہے. دیکھو ایک بات میں پلیز غور سے سننا, می اینڈ مائی فیملی یہ ویسٹ کا سلوگن ہے, سمجھے؟ می اینڈ مائی فیملی یہ اسلام کا سلوگن نہیں ہے. ویسٹ یہ بولتا کہ تم اپنے آپ کو دیکھو, اپنی بیوی کو دیکھو, اپنے بچوں کو دیکھو, بس. اسلام یہ بولتا پورے معاشرے کو دیکھو, تم پورے سماج کو دیکھو, تم پورے ایریا کو دیکھو. تم یہ ذہن سے نکال دو می اینڈ مائی فیملی. می اینڈ مائی فیملی شیعہ نہیں ہوتا. اگر می اینڈ مائی فیملی ہوتے تو آج یہ لیسٹر کا امام بارگاہ نہیں بنتا. کیا بولو؟ اگر شروع سے فرام فرسٹ ڈے آفٹر کربلا 61 ہجری سے اگر ذہنوں میں یہ سلوگن رہتا, یہ نعرہ رہتا, یہ فکر رہتی, یہ تھنکنگ رہتی, یہ سوچ رہتی کہ می اینڈ مائی فیملی, تو آج کربلا نہیں آتی سامنے. آج کربلا کا ہم کو معلوم کیسے ہوتا؟ کسی کا سیکریفائز ہے 1100 ایئرس تک, 1100 ایئرس تک. پرسنالٹیز ہیں, لوگ ہیں کہ جو دیوار بن کر اسلام کی حفاظت کرتے رہے, شیعت کو پروٹیکٹ کیا, امام حسین کے میسیج کو سینہ بہ سینہ ڈیلیور کرتے رہے. تو آج میں ایک بات بولوں, ایئر کنڈیشن میں, بیوٹیفل ہال میں, with full facilities, ذکر حسین کرنا آسان ہے. You understand what I mean? بیوٹیفل ہے, کار پارک ہے, ماشاءاللہ امام بارگاہ, بیوٹیفل امام بارگاہ ہے. We just pay and we say thank you, ہمارا تو ڈیوٹی ہو گئی. بہت آسان ہے, it's very easy. Come on time, 1 گھنٹے کی مجلس کرو, thank you, ہماری ایک فارمیلٹی ہو گئی. This is not Islam. کل آپ نے سنا ابو ذر کا قصہ, پورا میں نے واقعہ پڑھا ابو ذر کا. اس کو کیا ضرورت تھی؟ رسول کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتے, واپس چلے جاتے اپنے گاؤں. رسول تبلیغ نہیں کر رہے اس وقت. کیا سنا آپ نے؟ اس وقت تو رسول اللہ سرکار بھی کمرے میں, گھر میں تھے, حالات اتنے خراب تھے. لیکن ابو ذر کی لائف سے کچھ تو میسج لو. ابو ذر نے کام کیا, رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ what are you doing?
جب اسلام آ گیا مدینے میں، 3 اماموں کی موجودگی میں مولا علی موجود ہے، امام حسن، امام حسین. ابو ذر جب پروٹیسٹ کرنے لگے، پروپوگیٹ کرنے لگے، معصومین کے مولا علی کے ٹیچنگز کے جب بولنے لگے مدینے میں، تو اس وقت مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ ابو ذر پلیز کیپ کوائٹ، میں ہوں یہاں پہ. مولا خاموش ہے، اس کا مطلب ہے کہ مولا سپورٹ کر رہے تھے. تو ویسی ہم کو بھی کچھ کرنا ہے. میں لیسٹر میں یوتھ کو جھنجھوڑنا چاہتا، ان کو ایک اویئرنس لانا چاہتا. میری مجلس آج ختم ہو رہی ہے اس ٹاپک کے اوپر. منڈے سے جو ٹاپک ہے وہ ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، لیکن آج میرا کنکلوژن ہے، میرے 10 دن کو ضائع ہونے مت دیں. پورے لیسٹر میں اور جو جو سن رہا میری مجلس سپیچ میری، اگر ایک یوتھ میں بھی چینج آ گیا، فکر آ گئی کہ this year 1436 I'll do something for امام حسین، تو میں کامیاب ہو گیا. بر محمد و آل محمد صلوات. پہلی چیز دیکھیں، میں تیز سے جاؤں گا. پہلی چیز یہ سب کے لیے، پیرنٹس کے لیے، بچوں کے لیے بھی، جو لڑکے لڑکیاں جاب کر رہے ہیں ان کے لیے بھی. میں ریپیٹ نہیں کر رہا، میں خالی اس کو دوہرا رہا. پہلی چیز رزق حلال ہے. رزق حلال کی طرف ضرور جاؤ. فکر کرو آج سے کہ میرا رزق حلال ہے یا نہیں. اگر رزق حلال نہیں ہوگا تو تم کبھی بھی کربلا کے لیے نہیں آ سکتے. پہلی چیز. دوسری چیز پلیز، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی. ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی. کیا آج عابد بلگرامی بولا رزق حلال بس فائن فار می؟ نو. گھر جا کے جیسا یہاں پر ٹیکس ریٹرنز کرتے نا، آپ لوگوں کو سمجھانا تو بہت آسان ہے. پتہ نہیں یہاں کون سے من سے، امریکہ میں اپریل اور سپٹمبر ہوتا. اپریل سے پہلے اور سپٹمبر سے پہلے کوئی سی پی اے گھٹتا ہی نہیں. ہر آدمی بزی ہے اپنے ریٹرنز کے اوپر. اتنا ریلیجس، بہت اچھی بات ہے، ضرور دینا. جو لینڈ، جو رول ہے نا، لینڈ آف دا رول ہے نا، اس کو فالو کرنا. اس لیے کہ شیعہ پہچانا جاتا اپنے کیریکٹر سے، تو ضرور کرو. میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو یہ بول رہا کہ آپ جیسے بیٹھ کے اپنے ریٹرنز کرتے نا انکم ٹیکس، اسی طرح خمس کے لیے بھی کرتے رہو. مجھے خمس سے بولنا نہیں، حلال کر لو اپنے رزق کو. آپ انصاف سے بولو، جب آپ ٹیکس پے کرتے تو آپ جس دن آپ ریٹرنز کرتے، سی پی آپ کو کمپلیٹ کرتا، آپ اس دن کتنے سکون میں آ جاتے ہوں گے. نہیں، ایک سیٹسفیکشن ہو جاتا ہے، یار چلو اب کوئی گورنمنٹ سے یا کہیں سے کوئی فون نہیں آئے گا، کوئی میل نہیں آئے گا. آئی کین سے پراؤڈلی کہ یس آئی ہیو پیڈ دا ٹیکس، رائٹ. ایک سیٹسفیکشن ہو جاتا نا. اس سے 1000 ٹائم زیادہ سیٹسفیکشن ہوگا جب تم 5 پینی خمس دو. You understand what I mean? خمس دو. رزق حلال کربلا کا مین میسج ہے. آپ بلیو می، وہ آدمی کبھی بھی نیچے نہیں آئے گا جو امام کے حق کو ادا کرتا. اس کا بزنس کبھی وہ لاس کرے گا ہی نہیں، وہ کبھی جاب اس کی جائے گی نہیں. جو رزق حلال، ایک چیز یہ. دوسری چیز پیرنٹس کے لیے، گھر کا ماحول صحیح کرو، ایٹماسفیئر گھر کا صحیح کرو. ہر آدمی اپنے گھر کو جائے چیک کرے. باہر چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا جو نیبر ہے وہ کیا کر رہا. نیبر کا مطلب یہ نہیں کہ میں نان مسلم کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا، اپنی کمیونٹی میں. ہم کو یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ میری کمیونٹی کا میرا بھائی کیا کر رہا، میری بہن کیا کر رہی، اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے، اور وہ اس کے ماحول کو لے کے ہم گھر میں بیٹھ کے گوسپ کریں. نو. ہر آدمی اپنے گھر کو چیک کرے، ہر ماں اپنے بچوں کو چیک کرے. ماں کی ریسپانسبلٹی بچوں کا براٹ اپ ہے، لیڈی کی ریسپانسبلٹی. مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا اولاد کی تربیت، براٹ اپ کے لیے کب پلان کرنا؟ when you want us to plan. جب بچہ 4 سال کا ہو جائے. امام نے کہا نو. راوی نے کہا مولا جب بچہ 2 سال کا ہو جائے. علی نے کہا نو. راوی گھبرا گیا. پھر جب بچہ ماں کے پیٹ میں آ جائے. علی نے کہا نو. تو راوی نے کہا مولا then when؟ پھر کب پلان کرنا؟ آپ بولے جب بچہ 2 سال کا ہے جب پلان کریں. ہم کب پلان کرتے؟ شادی ہوتے ہی بچہ جب
ماں کے پیٹ میں آتا جب پلان کرتے ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف، بہت اچھی بات ہے کہ کیا کریں گے بچے کو، کیا کریں گے، لڑکا ہوگا تو کیا کریں گے، لڑکی ہوگا تو کیا کریں گے، کون سے اسکول میں ڈالیں گے، بہت اچھی بات ہے، ویری گڈ. تو امام سے پوچھا مولا when you want us to plan، جب 4 years ہو جائے، 2 سال 1 سال جب پیدا ہو اس وقت. علی نے کہا نو 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 نو. پھر کہا جب پیٹ میں آ جائے، غور سے سنو، جب پیٹ میں آ جائے تو کہا نو. راوی نے کہا then when؟ امام پلان کہاں سے بتا رہے؟ امام نے کہا کہ تم چاہ رہے کہ تم بچے کو پلان کرے کہ بچے کا براٹ اپ کیسا ہو، تربیت اولاد کیسے ہو. راوی نے کہا جب پیٹ میں بچہ، کہا نہیں. امام نے کہا جب تم پروپوزل بھیجو کہ کس گھر میں بھیج رہے تم، کہ کس لڑکی سے شادی کر رہے، اگر وہ لڑکی دیندار ہے تو اولاد دیندار نکلے گی. ماں خود ریلیجس نہیں ہے، ماں خود ریلیجس نہیں ہے تو وہ اولاد کو کیا ریلیجن بتائے گی. علی کہہ رہے ہیں کہ if you really want to plan yourself تو پلان اس وقت کرو کہ تم کس لڑکی سے شادی کر رہے. خالی لڑکے خوش نہ ہو جائیں، سیم چیز لڑکی کے لیے بھی ہے. اس کو بھی یہ پلان کرنا ہے کہ میں کس لڑکے سے شادی کر رہا ہوں. آج ہمارا کرائٹیریا کیا ہے؟ ایک چیز یاد رکھو، تم ایک لڑکی کو رخصت نہیں کرتے، ایک جنریشن کو رخصت کرتے، ایک نسل رخصت ہوتی. 1000 واقعات ہیں اس وقت میرے پاس کہ جو حالات ہیں اس وقت دنیا کے، میں یہ 10 دن میں نے چھیڑا ہی نہیں، پوری اسی پہ جاتے ہیں مجلس ہے کہ آپ ان شکر کرو، سے تھینک یو ٹو یور امام کہ یہاں پہ کوئی اتنے پرابلمز نہیں ہیں. کتنے پرابلمز، آئی نو کتنے، پورا سب کانٹیننٹ سے لے کے امریکہ تک کتنے پرابلمز ہیں. آج گھر ٹوٹے ہوئے، ہم کیا کر رہے؟ یہ کربلا کی تیاری یہ کر رہے تھے. اب سنو، لڑکی دیندار ہوگی، ریلیجس ہوگی، تمہارا گھر کا ایٹماسفیئر، گھر کا ماحول ریلیجس ہوگا تو وہ اپنے بچے کو تیار کر سکے گی کربلا کے لیے. وہ آنسر کر سکے گی آئینہ طالب بدم المقتول بے کربلا. شی کین آنسر. اور اب تو یو کے میں کوئی پرابلم ہی نہیں. اب آپ یو کی ناٹ سے کہ یار یہاں کا گھر کا ماحول ہم نہیں رہتے، گھر کا ماحول خراب ہے، چینلز یہاں کے ایسے، یہ ہے ٹی وی، وہ سب اپنی جگہ پر. آپ کے پاس 4 چینل ہیں یہاں ریلیجس. جب بچہ سٹارٹ کرے، جب گھر میں بچہ ڈیلیوری ہو، جب بچہ دنیا میں آئے، اس وقت سے پلان کرنا. گھر کے ماحول کو بناؤ، گھر کے ماحول کو تھوڑا ریلیجس بناؤ. اس ماحول بنانے کے لیے پیرنٹس کو سیکریفائس کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ اگر ماں پردہ نہیں کرتی ہو، بیٹی کو بولے گی؟ وہ کبھی نہیں بولے گی. You cannot say. اگر ماں پردہ کرے گی تو بیٹی خود بخود کرے گی. باپ کے چہرے پہ داڑھی ہوگی تو بیٹا خود بخود چھیڑے گا. مجھے کہا گیا تھا سب کانٹیننٹ میں ایک دفعہ، ایک اچھا لڑکا داڑھی شیو کر کے آتا، کہنے لگا میرے ڈیڈ نے کہا جب تیرے باپ نے نہیں چھوڑا تو کیسے چھوڑا. امیجن کریں آپ، اگر آپ یہ حالت سے کریں گے. 3rd چیز، جو آپ بیٹے کو یا بیٹی کو، بچوں کو جو کھلا رہے نا، جو فیڈ کر رہے نا، وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ 3ری چیز. 4تھی چیز، جب تم ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تو تم ڈسکس کیا کرتے، بات کیا کرتے. دس از ویری امپورٹنٹ چیز. 4تھی چیز، when you sit with your family، بچے چھوٹے، آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے، ایک میل تو سب ساتھ لیتے، تو ایٹ دیٹ ٹائم تم بات کیا کر رہے، کیا بات کر رہے، ڈسکشن کیا ہے تمہارا. ہر بات کرو، پالیٹکس پہ بات کرو، سپورٹس پہ بات کرو، کلچر کے بارے میں بات کرو. اسلام منع نہیں کرتا، سب کرو. وہ بات مت کرو جو اس کو اسلام نے منع کیا ہے. گاسپ، بیک بائٹنگ کا پورا ایک چیپٹر ہے. وہ منڈے سے جو میرے 3 مجلسیں فرسٹ نائٹ ان دا گریو اس میں آئیں گی. بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ہم کو اندازہ نہیں ہے، جو ہم ڈائننگ ٹیبل پہ، ڈرائنگ رومز میں، فرینڈز کے سرکل میں بیٹھ کے جو بات کرتے ہیں نا، نیچے کیا حشر ہونے والا ہے اس کا. وہ منڈے ٹیوزڈے وینسڈے کی جو میری مجلس ہے نا، امپورٹنٹ مجلس ہے، اس میں سننا کہ کیا حشر ہونے والا ہے، کیا حشر ہونے والا ہے، وہ کتنا امپورٹنٹ. 4تھی چیز میں نے بتائی کہ گھر کا ڈسکشن کیا ہونا تمہارا. اگر وہ ڈسکشن ریلیجس اسلامک ہو، لیکن میں یہ نہیں بولوں گا کہ ہر گھر میں بچہ مجتہد پیدا ہو، نہیں.
آپ مجتہد بنا بھی نہیں سکتے اور نہ بنانا چاہیے آپ کو. صرف ایک نارمل کلچر ہو جائے. اس لیے کہ دوستو اگر تمہارا یہ کلچر تھوڑا سا اسلامک نہ ہونا, تھوڑا سا, میں بولتا ہوں 5%, جسٹ 5%, 95% دنیا کا کلچر رکھو, تو 5% تو رکھو. اگر 5% بھی تمہارا کلچر ہو جائے گا نا تو تم ہو جائے گا. میرا ایک ہی خواہش ہے, تم اس جنریشن کو پروٹیکٹ کر لو بس. یہ جنریشن, اب جو جنریشن آپ کیری کریں نا, آپ کے ایک بیٹا ایک بیٹی ہے ایگزامپل, اس بیٹے بیٹی کو کیری کر لو, وہ پروٹیکٹ کر لو, وہ تمہاری ذمہ داری ہے بس. دیٹ از یور ریسپانسبلٹی. ان کے جنریشن کو وہ پروٹیکٹ کریں گے. یہ اتنا امپورٹنٹ کہ اگر آپ یہ جنریشن کو آج نہیں بچائیں گے تو آپ کی نسل ختم ہو جائے گی. اور آپ کے سامنے 1000 واقعہ, اگر تم نے پروٹیکٹ کر لیا. اب آپ سنو, شیخ مرتضی انصاری کا کل رات میں نے ایک ڈنر کے اوپر میں نے ذکر کیا تھا. شیخ مرتضی انصاری 100 سال پرانی بات ہے, 150 ایئرس, ابھی حال کے یہ. ان کی خبر کہاں ہے پتہ ہے؟ ان کی گریو مولا علی کے روضے میں نجف. اللہ ہم کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کریں. نجف اشرف میں شیخ توسی ہے. شیخ توسی کے بعد بازو جو ڈور ہے مولا کا, جو مین انٹرنس ہے ٹورڈز گولڈن ٹوم, مین انٹرنس ٹورڈز گولڈن ٹوم, جیسے آپ انٹر ہوتے لیفٹ سائڈ پہ نیچے وہ ٹوم کے اندر, وہ ڈور کے اندر لیفٹ سائڈ کے اوپر, when you enter لیفٹ سائڈ کے اوپر یہ ہے کون؟ شیخ مرتضی انصاری. آپ اندازہ لگاؤ ان کی ماں کا, میں تربیت اولاد کیا تو بلکہ بس سنا رہا. یہ وہ پرسنالٹی ہے دوستو کہ جس نے شیعت کو 100 ایئرس پہلے ایک لائف دی ہے, لائف, لٹرلی لائف دی ہے. یہ ایک دن نجف اشرف میں اللہ مولا کی زیارت جلد سے جلد نصیب ہو انشاءاللہ. آج کی رات اتنا آمین بھی نہیں مانند کر رہا. مولا کی زیارت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. یہ نجف اشرف میں درس دے رہے تھے, پورے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پرسنالٹی, ایک شخصیت انٹر ہوئی ان کے ہال میں, جیسا یہاں پہ بیٹھ کے درس دے رہے, ایک دم انٹر ہوئے تو وہ شخصیت کا اتنا شان تھی کہ پورا مجمع کھڑا ہو گیا, انون سب کے لیے کھڑا ہو گیا. وہ آ کے نیچے بیٹھ گئے. شیخ ایسی بیٹھے, شیخ ہیں سید نہیں ہے, وہ آئے نیچے بیٹھے. انہوں نے بیٹھ کے کہا, شیخ I have got one question for you. انہوں نے کہا کیا ہے؟ پورے اسٹوڈنٹس بیٹھے سب دیکھ رہے ہیں, وہ سامنے بیٹھ کے بول رہا کہ I have got one question. انہوں نے کہا what؟ تو کہا یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص مسک ہو جائے, مسک کس کو بولتے کہ آج تو نہیں ہوتا, پہلے نبیوں کے زمانے میں جو گناہ جب انسان زیادہ کرتا تھا نا تو پتھر میں, سٹون میں بدل جاتا تھا یا جانور میں بدل جاتا تھا. ہمارے علماء یہ بولتے ہیں کہ 49 اینیملز ایسے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا ہے. وہ لوگ پہلے پوری قومیں تھی, انسان تھے, اور وہ عذاب, اللہ کا عذاب آیا تو کوئی پتھر میں, سٹون میں چلے گئے اور کوئی جانوروں میں, اینیملز میں چلے گئے. پورا یہ تو ہمارے رسول کا صدقہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کوئی عذاب نازل نہیں کر رہا. اب یہ مت سمجھو کہ آج کل گناہ کم ہو رہے, آج زیادہ گناہ ہو رہے, لیکن اس کے باوجود اللہ رحمت کو صرف اسے نازل کر رہا کہ ہمارے پروفٹ کا وجود باقی ہے. محمد وآل محمد صلوات. اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے, جو لوگوں قوموں کو اللہ نے مسک کیا ہے. انہوں نے نیچے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اگر کسی کا ہسبینڈ پہ عذاب آئے اور وہ مسک ہو جائے تو اس کی وائف کیا کرے, عدہ کون سا لے, ویسی زندگی گزار دے یا وہ دوسری شادی کرے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ مسک کس میں ہوا ہے, جانور میں یا پتھر میں, سٹون میں؟ تو انہوں نے پوچھا نیچے سے, وہ نیچے سوال کر رہے, یہ جواب دے, نیچے سے پوچھا یہ بتائیے کیونکہ دونوں کے لیے مسئلے الگ ہیں. تو شیخ مرتضی نے کہا ہاں دونوں کے لیے الگ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر جانور میں ہو, انسان اینیمل بن جائے, تو کہا کہ عورت, اس کی جو وائف ہوگی وہ بیوہ کا, ویڈو کا عدہ لے گی 4 months 10 days, اس کے بعد دوسرا نکاح کر لے گی, اس کو پرمیشن ہے. اگر جانور میں ہو
اور کیوں؟ اس سے انہوں نے پوچھا کیسے؟ تو کہا کہ جانور اور انسان میں صرف عقل کا فرق ہے. ہم کو اللہ نے برین دیا ہے، جانور کو برین نہیں، لیکن بعض وقت جانور سے بھی خراب ہو جاتے ہیں. یہاں والے نہیں ہوتے، میں ایک بات بول رہا ہوں، جانور اور انسان میں صرف عقل کا فرق ہے. دوسری چیز، اگر سٹون میں ہو جائے، پتھر میں ہو جائے، تو پتھر کے لیے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ پتھر جو ہے میت، ڈیڈ باڈی، یہ جو ہے پتھر کے مانند ہے. تو وہ جو ہے ودوا، یعنی بیوہ کا، یہ بیوہ تھا، وہ ڈیورس کا، اس لیے کہ اگر کوئی انسان کسی کا کریزی ہو جائے، کریزی، تو اللہ جو ہے اجازت دیتا کہ وہ عورت عدہ کرے 3 مہینے کا، ڈیورس، طلاق کا عدہ، اور دوسرے سے نکاح کر لے. تو انہوں نے پوچھا. اس کے بعد شیخ مرتضیٰ نے کہا لیکن آپ جو یہ پوچھ رہے مسک ہونا، آج کل یہ مسک تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی. تو نیچے سے انہوں نے پوچھا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو کہا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ میرے حبیب جب تک تم ان کے درمیان میں ہیں میں عذاب نازل نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا لیکن حبیب تو چلے گئے، رسول تو چلے گئے، ان کی تو شہادت ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی. تو کہا لیکن ان کا بیٹا محمد تو موجود ہے نا، ہمارا امام تو موجود ہے نا. بس یہ کہا، وہ ایسا اٹھ کے کہا حق تو یہ ہے کہ مجتہد تو ہے. بس یہ بولا اور غائب ہو گئے. اب امیجن کریں کوئی آغا شیشانی کو جا کے بولے حق یہ ہے کہ تم مجتہد ہو، سب لوگ چونکے ہے کون. تو جب یہ واقعہ بڑا مشہور ہوا، ان کی ماں کے پاس لوگ آئے، شیخ مرتضیٰ کی مدر کے پاس آ کے بولے یار مبروک، مبارک ہو، تمہارے بیٹے کو امام نے گواہی دی کہ تمہارا بیٹا ریئل مجتہد. تو ماں نے بڑا ایزی لیا. تو انہوں نے کہا کہ کیوں آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ ماں باپ کا رشتہ ایک ایسا ہے کہ جس میں جلسی نہیں ہے. دنیا کے ہر رشتے میں جلسی ہے، بھائی بھائی میں جلسی بدترین گناہ ہے. یہ انشاءاللہ پرسوں سے مدیسوں میں آئے گا. یہ آپ بولیں گے سب پرسوں کے لیے رکھ رہے، اس لیے کہ وہ ٹاپک ہی ایسی ہے کہ وہاں پہ نیچے کیا کیا ہونا، جلسی کرنے والوں کا حشر کیا ہونے والا ہے. پہلی رات لے کے جا کے لٹائر لیسٹر کے فیونرل ہوم سے شروع. تو دنیا کے ہر رشتے میں جلسی ہے، بھائی بھائی، بہن بہن، بدترین گناہ کبھی نہیں کرنا، کبھی جلسی نہیں کرنا. اچھا مردوں سے زیادہ عورتوں میں بھی ہوتی. ایک ڈائمنڈ کے ہار سے 2 ڈائمنڈ کا ہار آ جائے عورت کے پاس، تو دوسری جلے گی بیٹھ کے کہ اس کے پاس 2 کیوں آ جائے. مولا علی کہتے ہیں کہ سنو، حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود جلتا ہے. اب گناہ سارے ختم ہو جائیں گے، سارے گناہ میں انسان مبتلا ہو جائے گا، نیکی ساری ختم ہوگی. تو ماں باپ کا، پیرنٹس کا رشتہ ایک ایسا ہے کہ جس میں جلسی نہیں ہے، پاک رشتہ. جب ان کی ماں سے کہا کہ آپ کو خوشی نہیں ہوئی، تو ماں نے بڑا ایزی لیا. عورتوں نے کہا کہ آپ ہیپی نہیں ہوئے؟ تو کہا کہ میں نے جو بچے کا براٹ اپ کیا ہے نا، اگر میرا بیٹا نبی بھی بن جائے تو مجھے حیرت نہ ہو. اگزامپل دیا، اگزامپل دیا کہ اگر میرا بیٹا نبی بھی بن جاتا تو مجھے حیرت. تو دوسری عورتوں نے کہا یار ہر ماں اپنے بچے کے براٹ اپ میں بڑا کیئرفل رہتی. تو کہا لیکن سب رہتی، لیکن میں نے ایک ہی بات میں بولتی کہ میں ہمیشہ بچہ جب پیٹ میں آیا، شکم مادر میرے پیٹ میں جب یہ شیخ مرتضیٰ آئے، اس سے پہلے سے میں شادی کے بعد سے احتیاط کرنے لگی. میں ایک ڈراپ بھی حرام کا اپنی زبان پہ نہیں رکھی، ایک ڈراپ بھی. اور کوئی آواز میں نے اپنے کان میں نہیں لائی جس سے میرا بچہ سن سکے. بچہ ڈیلیور کرنے کے بعد میں کبھی بھی کسی وقت بھی اس بچے کو فیڈ نہیں کری جب تک میں وضو نہیں کر لیتی، بسم اللہ نہیں بول لیتی. میں انہوں نے بہت ڈیٹیل بتایا، میں 2-3 چیزیں بتا رہا ہوں. کہا کہ اتنی میں نے احتیاط کی بچے کے براٹ اپ میں. ہمارے پاس بچہ پیدا ہوتا خوبصورت آواز آتی رہی تھی، چاند پارٹی کرنا ہے نا، اور پارٹیز میں بہترین آواز جو کانوں میں آتی وہ بچہ بھی سن رہا وہ بھی سن رہا. پلیز یہ بھی جو ہے ہمارے کو کربلا کی تیاری کے لیے آبسٹیکل بن سکتا. اولاد کی تربیت سب سے زیادہ. اگر نیک اولاد ہوگی تو شیخ مرتضیٰ انصاری جیسا بیٹا بننا ہے. اگر نیک نہیں بنائیں گے تو پھر ہم کربلا کے لیے تیاری نہیں ہو سکتے. اور آپ کو میں اب ایک بات آپ کے واقعے کو روک کے بولتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ آپ بولیں گے کہ نیک بن جائے تو کیا فرق پڑتا. میں کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں کہ اگر تم رزق حلال کھاؤ گے نا تو تمہارے پاس
पावर कितना आएगा वो सुनो। दामत साखिबा, ये पाकिस्तान से अरबी की किताब है, बहरीन में प्रिंट हुई, लेकिन इसका ट्रांसलेशन उर्दू में हो गया दामत साखिबा सेकंड वॉल्यूम। उससे मैं वाकया पढ़ा, किताब का नाम बोल रहा, और आप मालूम कर ले दामत साखिबा सेकंड वॉल्यूम से वाकया पढ़ा। अब सुनो कि अगर रिस्क हलाल होगा, इफ यू डू समथिंग फॉर इस्लाम, इफ यू रियली वांट्स टू वर्क फॉर इमाम, रियली वांट्स टू वर्क फॉर इमाम, आप देखो तुम्हारी जबान में असर कैसा होता। यह वाकया है बसरे का, इराक की एक सिटी है, पोर्ट सिटी बसरा, जो कुवैत से समथिंग लाइक 200 किलोमीटर के ऊपर है। और अब लोग आज बसरे में 80% शिया है, 70 to 80% शिया है बसरे के अंदर। सच ए बिग सिटी, पोर्ट सिटी ऑफ इराक, और वहां का यह वाकया है 200 या 300 ईयर्स पुराना। दामत साखिबा किताब, अरबी किताब, बहरीन से प्रिंट हुई, उस किताब का मैं रेफरेंस दे रहा, उसका वाकया है कि अगर तुम इफ यू डू समथिंग फॉर इस्लाम, रिलीजन के लिए तुम करे, कुछ इमाम के लिए तुम कुछ प्लान करोगे कि इफ आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस, देखो तुम्हारा इमाम तुम्हारी मदद कैसे करता। और रिस्क हलाल कितना इंपॉर्टेंट रोल करता तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी लाइफ के अंदर। कोई जोक नहीं है, आई एम सीरियस, आई एम रियली सीरियस, इतना सीरियस हूं। उस किताब से अब वाकया सुनो। यह वाकया बसरे का, बसरे में पूरे दुश्मनाने अहले बैत थे। वो रूलर बनी अब्बास की हुकूमत, गवर्नर, तो जितने लोग थे ना दुश्मनाने अहले बैत, वो लोग गवर्नर के पास आए और आके कहने लगे, सी लिसन, हम लोग एक जश्न करना चाहते, एक महफिल करना चाहते, खुशहाली करना चाहते, आपकी जबान में खुशहाली करना चाहते। तो बोले कई के लिए खुशहाली करना है? तो कहा 4 जो इस्लाम के खलीफा है ना, 4 खलीफाज है ना इस्लाम के, उनके लिए प्लीज गौर से सुनो, उनकी शान में हम एक जश्न करना चाहते, मिलाद। उसने कहा भाई सुनो, चाहते हैं तो अली है इसमें, वो क्या होगा, शान तो पूरी उनकी है। तो वे लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो बहुत स्मार्ट है, जुमले, हम तो बड़े स्मार्ट है, हम जो शिया आलिम को बुलाएंगे उसको टाइम ही नहीं देंगे, 3 पे पूरा दिन गुजार देंगे, और चौथे के लिए टाइम ही नहीं देंगे, तो अली की फजीलत ज्यादा आएगी नहीं। उसने कहा बी केयरफुल, लेट्स स्टार्ट। ये अनाउंसमेंट हुआ पूरा बसरे में, 10-15 हजार आदमी आके जमा हुए, दामत साखिबा की रिवायत। और स्टेज पूरा गया, माइक वाइक लगाया गया। लेकिन अब मजलिस के बाद ये मत पूछो माइक था उस जमाने में नहीं था, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, समझ रहे आप। तो माइक वाइक पे आके अनाउंसमेंट हुआ कि आज 4 खलीफा की शान में जश्न होने वाला है। ओ thousands and thousands and thousands पीपल आके बैठ गए। ये पहला, दूसरा, तीसरा, पूरा दिन भर इनकी लेते रहे लोग जबरदस्त तरीके से, फजाइल 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 पढ़ते रहे। जब शिया आलिम को बुलाया तो सूरज ऐसा बिल्कुल ग्राफ सूरज का नीचे आ गया, सनसेट हो रहा था, बिल्कुल आधा सन हो गया। उस वक्त शिया आलिम को बुलाया, शिया आलिम माइक पे आए, आके पूरे मजमे को देखा, जस्ट 5-10 मिनट्स रह गए, 15 मिनट्स होंगे, मजमे को देखा। फिर इधर जो मैनेजमेंट थी, जो इंतजामिया थी, मैनेजमेंट जो जश्न कर रही थी, उनको देखा, देख के उसकी तरफ देख के बोलने लगे कि सुनो, तुमने इंसाफ नहीं किया अपने चौथे खलीफा के साथ। प्लीज यार, प्लीज गौर से सुनना, मुझे जाया होने नहीं देना। इफ यू रियली डू समथिंग ना फॉर इमाम हुसैन, ये बहुत मॉरल को बूस्ट करने का वाकया है। मेरी आखिरी मजलिस का मैं चाहता हूं मॉरल एक हमारा बूस्ट हो जाए, यूथ में, बड़ों को नहीं। उसने पलट के कहा, सुनो, तुमने इंसाफ नहीं किया अपने 4th खलीफा के साथ, मुझे टाइम ही नहीं दिया, मैं क्या पढ़ूंगा। तो पूरे क्राउड में से नीचे से ग्रुप की आवाज आई, भाई जो टाइम मिला उसमें पढ़ लो, वरना सूरज डूब जाएगा, नमाज के लोग चले जाएंगे। उन्होंने मजमे को देखा, फिर पलट के कहा, तुमने ऑनेस्टी, तुमने इंसाफ नहीं किया अपने चौथे खलीफा के साथ, मुझे टाइम ही नहीं दिया। फिर नीचे ग्रुप चीखा, अरे जो टाइम मिला उसमें तो पढ़ लो, वरना सूरज डूब जाएगा। 3rd टाइम फिर पलट के कहा, तुमने इंसाफ नहीं किया अपने चौथे खलीफा के साथ। तो अब पूरा क्राउड चीखा कि व्हाट आर यू डूइंग, जो टाइम मिला है पढ़ लो, वरना सूरज डूब जाएगा, हम चले जाएंगे। जब उन्होंने रिपीटली कहा कि सूरज डूब जाएगा, इन्होंने पलट के कहा, डूबेगा कैसे? इन्होंने पलट के सूरज को देख के कहा, यह डूबेगा कैसे? तो नीचे से आवाज आई कि सुनो, वो तुम्हारे
تمہارا اوبیڈینٹ ہے, اطاعت گزاری ہے تمہاری, وہ تو ڈوب جائے گا. تو پلٹ کے اس سے کہا سنو میں اس کے فضائل سنانے جا رہا جس کے حکم سے تو پلٹا تھا. اس وقت تک ہلنا نہیں جب تک میں فضائل نہ سنا لوں. تو روایت کا جملہ, کتاب کا نام لے رہا دامت الصاخبہ, روایت کا جملہ 4 گھنٹے تک اپنے مقام پہ ٹھہرا رہا. انہوں نے پورے فضائل سنا, دن بھر کا بدلہ نکال لیا. آج اگر ہم بولیں ڈوبنا نہیں, وہ تو جلدی ڈوب جائے گا. نہیں, آج ہے میری زبان میں اتنا اثر. 10 دن سے چیخیں مار رہا پلیز. آج ہماری زبان میں ہے, میں سورج کو بولے بابا ٹھہر جا پلیز, وہ بولے گا وہ یو بنو ایسے تو پھر ٹھہرو. تو ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ انہوں نے کیا کیا تھا, ان کی زبان میں اتنا اثر کا. یہ کوئی مولا کے زمانے کا واقعہ نہیں ہے, معصومین کے دور کا پیریڈ. دیکھیں سورج کو علی نے پلٹایا, علی نے پلٹایا, سب بولتے, ہم خوش ہوتے مولا نے سورج کو پلٹایا. میں بولتا سورج کو علی نے پلٹایا ہی نہیں. ہم خوش ہو رہے نا, ہم خوش ہوتے ہیں. آف کورس ہم فیل مولا کی ہر فضیلت پہ ہم خوش ہوتے, ہونا چاہیے. اسی تو ہم علی والے ہیں بھائی, مولا کے چاہنے والے. ساری عبادت ایک طرف, مولا کی محبت ایک طرف ہے. ولایت مائنس ولایت علی, اسلام وہ انویلپ ہے جس میں خط ہی نہیں ہے. انویلپ کی ویلیو لیٹر سے ہوتی, ورنہ وہ گاربیج ہے. تو سب بولتے ہیں مولا نے سورج کو پلٹایا, اور فیکٹ ہے پلٹایا جنگ صفین میں. جنگ صفین میں نہیں, رسول کے سامنے. لوگ بولتے ہیں سورج پلٹا, میں بولتا سورج نہیں پلٹایا علی نے, ابو تراب نے تراب کو پلٹایا. مولا نے زمین کو ہلایا. سورج تو اپنی جگہ پہ تھا, زمین کو علی ابو تراب ہے, علی نے تراب کو اتنا. اور مولا بھی ماسٹر ہے, اتنا ہی پلٹا, ذرا تیز کر دیتے سب منہ کے بل گر جاتے. نہیں, مولا نے ہلکا سا جتنا پلٹانا تھا اتنا پلٹایا مولا نے. تو اب آج کا شیعہ روک سکتا سورج کو؟ میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا, کتاب کا ریفرنس دے رہا, دیکھ لے جا کے. اور بڑی مشہور کتاب ہے دامت الصاخبہ, عربی کی کتاب, اور اس میں کوئی تعجب کی بات ہی نہیں ہے. ان کے بارے میں پوچھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا. اس عالم کے بارے میں یہ تھا کہ 18 ایئرز سے نماز شب ناغہ نہیں کیا تھا. اس کی ماں جب سے بالغ ہوئی اور اس کے بعد جب نکاح ہوا, شادی کے بعد سے ٹل ہر ڈیتھ شب نماز پڑھتی تھی. آپ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ یقین. انہوں نے پلٹ کے کہا تو ڈوبے گا کیسے؟ اتنا یقین تھا کہ میں بولوں گا تو مولا عزت رکھ لے گا. آپ سمجھے میری بات؟ یقین نماز شب, یہ بھی ایک میسیج ہے. اور اس بندے نے کبھی بھی رزق حرام زبان پہ نہیں رکھا. اس کے بعد 2 کام کرتا تھا, زیارت عاشورہ اور نماز شب. میرا خواہش ہے آپ سے, یہ میں نہیں بول رہا, زمانے کے امام کی خواہش 3 چیزوں کے لیے. زمانے کے امام نے 3 چیزوں کی خواہش کی. اگر تم یہ پڑھو گے نا, یہ 3 چیزیں پڑھو گے نا, تمہاری زندگی بدل جائے گی. تم ٹورڈز امام چلنے لگو گے, تمہارے بچے راستے پہ چلیں گے. یہ تم کربلا کی مدد کر سکتے. مجھے کل کہا گیا کہ ایک مولانا کرنا کیا ہے, 4 چیزیں تو میں نے بتائی, 5 چیزیں یہ بتا رہا کہ یہ کام کرو. زمانے کا امام کسی زیارت کے لیے خواہش نہیں کی, ریکمینڈ کیا کہ یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو. بٹ اب انہوں نے آنکھ کے ریکمینڈ کیا نہیں, یہ پڑھو تمہارا پرابلم صحیح ہوگا. وہ 3 چیزیں, شب نماز, اس کے وہ آدمی, وہ مومن کے گردن پہ تلوار تھی, موت آ گئی تھی صبح میں, آدھی رات کو امام نے آگے اس سے کہا صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل, نماز شب نماز شب نماز شب پڑھو. اس کا پرابلم سالو نہیں ہوا. امام نے آگے کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ, اس کے بعد بھی پرابلم سالو نہیں ہوا. آگے کہا جامعہ جامعہ جامعہ. یہ 3 سیکوینس ہے, یہ 30-35 منٹس کا پیکیج.
اگر تم اپنے گھروں میں یہ لیسٹر میں 35 منٹس کا پیکج یہ تم اگر جاری کر دو تو تمہاری اولاد پروٹیکٹڈ ہو جائے گی، لیکن شرط رزق حلال کے ساتھ ہونا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. رزق حلال بار بار بول رہا. اپنی ارننگز کو، اپنی سیونگز کو چیک کرو کہ ہم کر کیا رہے. اور اتنا آسان ہے انشاءاللہ. کل کوسچن آنسر سیشن میں اگر کل پوچھنا چاہتا تو میں سمپل طریقے سے بتا دوں گا، لیکن آج ممبر سے میرا ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں بتا دیتا کہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے امام کی ہیلپ کے لیے. یہ سب سے دوستو ایک چیز یاد رکھو، ہو سکتا آئندہ 40 کمنگ 40 ہم اپنے امام کے ساتھ گزارے. برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات. کمنگ ایئر دعا یہ کرو کہ میں کمنگ عاشورہ، مولا کی ظہور کی تاریخیں 3 ہیں. عاشورہ فرائیڈے رہے گا، 15 شعبان فرائیڈے رہے گا، 23 رمضان فرائیڈے رہے گا. 4 تاریخ. 25 ذیقعدہ کا 10th month of lunar فرائیڈے رہے گا. 4 تاریخیں مولا کے ظہور کی. میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا، میں جسٹ بتا رہا آپ کو کہ یہ 4 تاریخیں کتابوں میں. عاشورہ بھی ہو سکتا، 15 شعبان بھی ہو سکتا، لیکن زیادہ روایتیں عاشورہ کے لیے کہ فرائیڈے کا دن ہوگا، عاشورہ ہوگا، صبح کے وقت امام ظہور کرے گا. اب میں خالی آپ کو 2-3 باتیں بتاتا کہ ظہور سے پہلے اگر لیسٹر میں ہم یہ تیاری کر رہے ڈیلی وی آر ریئلی ویٹنگ فار امام تو فائن. اگر ہم ویٹ نہیں کر رہے 8 ربیع الاول کے بعد ہم چلے جائیں امام سے ریلیشن شپ بلڈ کرنے کے لیے، امام کو لیٹرز لکھو، امام کو عریضہ لکھو. جب کسی جیسا 40 ہے، ٹمارو از 40، آپ کیا کرو 40 کے دن اگر چانس ملے تو کل ایک لیٹر ان رائٹنگ میں امام کو کنڈولنس لیٹر لکھو. ہر معصوم کی شہادت میں کنڈولنس لیٹر لکھو، اور ہر امام کی ولادت میں امام کو ایک لیٹر لکھو کہے کے لیے کہ مولا مبارک ہو آج آپ کے جد کی ولادت ہے. اس طرح لیٹر رائٹنگ سے تمہارا ریلیشن شپ تمہارے امام سے بلڈ ہوگا. You understand what I mean? یہ بھی ایک طریقہ ہے امام سے کلوز ہونے کا. آپ لیٹرز لکھتے جاؤ جیسا آپ ای میل کرتے نا، اسی طرح ان رائٹنگ میں امام کو دو. لیٹر رائٹنگ از ویری گڈ ود امام. عریضہ لکھتے جاؤ، عریضہ لکھتے جاؤ. اس کے بعد امام کا ظہور سے پہلے اگر اس طرح تمہارا ریلیشن شپ بلڈ ہو جائے، ہر فرائیڈے کے دن امام کے لیے صدقہ دو. ڈیلی امام کے لیے صدقہ دیا، بہت اچھا. آپ کے پاس تو میں نے باکسز بھی دیکھے. امام کا صدقہ گھر میں بھی دو. صبح میں نکلتے وقت 5 پینی 10 پینی ڈیلی نکالو، لیکن نکال کے 1 سال تک گھر میں مت رکھو. جتنا میکسیمم اس کے لیے بہترین طریقہ وہ کیا کرو کہ مثال کے طور پر آپ انڈیا پاکستان کمپالا جہاں سے بھی ہے، آپ ایک $5 مثال کے طور پہ 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ کیا کرو 5 پاؤنڈز نکالو. مثال دے رہا، سیلری میں سے 5 پاؤنڈ نکالو ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے کے لیے، امام کے لیے پریپریشن کرنے کے لیے 5 پاؤنڈ نکالو. 5 پاؤنڈ کی ویلیو کیا ہے یہاں پہ بچوں کو دے دیتے، آپ جا کے ٹافیز لے لو. بلکہ 5 پاؤنڈ نکالو، نکال کے کمپالا میں انڈیا پاکستان جہاں بھیجنا ہے بھیج دو. کسی غریب کو جو بھی آپ کا غریب ہے اس کو بھیج دو. جو بھی اس کا منی پیسہ ہوتا. پاکستان بھیج رہے 1000 روپے مثال کے طور پہ، انڈیا بھیج رہے 1000 روپیز 500 روپیز. ڈیلی صبح میں نیت کرو. 5 کو ڈیوائڈ کر لو 30 ڈیز سے، ڈیوائڈ کر کے ڈیلی نیت کرو. سمپل طریقہ بتا رہا. نیت کرو. اگر یہاں پہ کوئی پور نہیں ہے یہاں پہ اس کے لیے، اگر یہاں ہے تو یہاں دے سکتے ہو. ایڈوانس میں دے دو. غور سے سنو، ایڈوانس میں 500 روپیز پاکستان انڈیا بھیج دو. بھیج کے ڈیلی اس کو ڈیوائڈ کر لو 30 ڈیز میں. ڈیلی صبح میں نیت کرو کہ پروردگار وہ جو میں نے دیا ہے وہ میرے امام کے آج کی صبح میں مثال کے طور پہ 1 روپیہ بنتا. مثال دے رہا، وہ 1 روپیہ میں امام کی سلامتی کے لیے نکال رہا. جس دن تم امام کی سلامتی کے لیے نکالو گے پورا وہ دن تم امام کے پروٹیکشن میں آ جاؤ گے، ایک شیلڈ میں آ جاؤ گے. یہ ایک چیز. دوسری چیز امام سے ریلیشن شپ بلڈ ہوگا. تیسری چیز ذہن میں تصور امام زمانہ رہے گا. من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتت جاہلیہ. جو مر جائے اور اپنے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرے وہ ابو جہل کی موت مرے گا. آپ ڈیلی ایک امیجنیشن، بچوں کو معلوم ہونا. رات میں لیسٹر میں رات میں چھوٹے بچوں کو بیدار کرو نا تو نیند میں سے اٹھا کے پوچھو تم کس کا انتظار کر رہے، تو بچہ بولے میں اپنے امام کا انتظار کر رہا. محمد وآل محمد صلوات.
تیاری. اگر آپ یہ کریں گے تو ہر بچے کو ذہن میں ڈالو, ذہن میں ڈالو, ہم کو اتنی بڑی بلیسنگ ہے, وی آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ یہ بلیسنگ ہمارے پاس ہے, وی آر ناٹ ریئلی, ہم کیش نہیں کر رہے اس کو. صدقہ روز نکالو, تمہارے سارے پرابلم دور ہوں گے. آپ بولیں گے میں تو نکالتا نہیں, نکال کے باکس میں رکھ کے 6 مہینے میں بھیجے تو صدقہ نہیں ہے وہ. غریب کو پہلے بھیج دو نا, کیا فرق پڑ رہا. فون کر کے بولو بھائی 5 مثال دے رہا ہوں, 500 روپے دے دو, اور ہر دن نیت کر لو اس کی. You will see the difference in your life. You will see the change in your life. لیکن پھر ہر چیز کے پیچھے رزق حلال ہے. میں افسوس سے کہہ رہا, افسوس سے کہہ رہا, عمرے پہ جاتے, زیارت پہ جاتے, کفن لے کے آتے. کفن کتنے کا ہے؟ $15, $10 کا کفن. امیجن کریں, what is $10 یار, what is $10? $10 کا کفن لے کے آئے, بڑے پیک کر کے زیارت سے پوری ذریعوں سے مس کر کے لے کے آئے, لا کے باکس میں رکھے کہ یہ میرا فائنل ڈریس ہے. پتہ چلا اس کا خمس ہی نہیں دیا ہوا ہے. کتنا بنا $10 کا خمس؟ $2. $2 کی ویلیو کیا ہے یو کے میں؟ چھوٹی سی چیز ہے. لیکن اگر کسی کا کفن, کسی کا میں ذمہ دار, کسی کوئی بغیر خمس دیا ہوا کفن پہنے گا تو وہ کفن آگ کا بھی بن سکتا, بن سکتا, بن سکتا, بن سکتا. حرام کے پیسوں سے لوگے تو یہ پاسبلٹی ہے. زیارت پہ جا رہے, عمرے پہ جا رہے, حج پہ جا رہے, پوری زندگی خمس ہے, رزق حلال نہیں کھائے, اب جا رہے, کم از کم وہ پیسوں کا نکال دو خمس, ادروائز زیارت قبول کیسے ہوگی؟ مائنر چیز ہے لیکن سو امپورٹنٹ, سو امپورٹنٹ. میں یہ چینج چاہتا یوتھ میں, بچوں میں. بچے فکر کریں, بچے فورس کریں کہ پلیز ہم کو امام کی ہیلپ کرنا ہے. وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار کربلا. پوچھو اپنے بابا سے ریسپیکٹ کے ساتھ, عزت کے ساتھ, پیار سے, محبت سے, لو وائس میں کہ ڈیڈ رزق حلال ہے ہمارا. آج اگر بچوں کے, لڑکیوں کے ذہن میں, لڑکیوں کو ضرور بتاؤ, اس لیے لڑکیوں کو بتاؤ کہ لڑکی جب شادی ہو کے اپنے ہسبینڈ کے پاس جائے گی تو وہ ہسبینڈ کو چیک کر سکتی کہ خمس ہے. پلیز یہ بیداری لاؤ, یہ اویئرنس لاؤ. تم کام کرو گے دین کے لیے, you will see the change, you will see the difference, you will get close to your imam. And once you get close, آپ کے سامنے سے پورے پردے ہٹ جاتے. آغا بہجت کیا تھے, آغا خمینی کیا تھے؟ جب پورے ایران میں 1 سال کے بعد کو ہوا, انٹرنل کو, شیطان بزرگ کی وجہ سے, سمجھے, میں نام نہیں لینا چاہتا, اور ایئر فورس پوری کنٹرول میں آ گئی شیطان بزرگ کی. جب ایئر فورس کنٹرول میں آ گئی, اس وقت آ گئے رضا گل پیگانی, آ گئے عراقی, آ گئے بہجت, بڑی بڑی پرسنالٹیز موجود ہیں. آ گئے خمینائی صاحب اور آ گئے رسمنجانی, پوری بڑی بڑی پرسنالٹی. پورے ایران کے ایئرپورٹس پہ ہر جگہ ایئر فورس شیطان بزرگ کے کنٹرول میں تھی. یہ لوگ آغا کے پاس آئے, رہبر انقلاب کے پاس آ کے کہا کہ اب تو غضب ہو گیا, اب یہ لوگ یہ چاہ رہے کہ پورا پھر سے کنٹرول کرو, رہبر کو سب پک کرو, سیف جگہ پہ لے کے جاؤ اور ٹائم پہ ان کو ختم کر دو, مرڈر کر دو ان کا. وی کانٹ ڈو اینی. سب ایسا ہاتھ ملتے ہوئے, انہیں اتنا 30-35 ایئرس کا محنت ہماری ریولیوشن کی سب ختم ہو جائے گی. آغاز نے سنا, یہ سیٹ اوکے ویٹ, پورے بڑی پرسنالٹی, پورے علماء بیٹھے, مجتہدین, مرجع سب بیٹھے, کہا ویٹ. روم میں گئے, آدھے گھنٹے کے بعد پلٹ گیا, ½ این آور کا, آ کے کہا کہ میں پورے نیشن کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. I just want to address my nation complete. یہ 80 کا واقعہ ہے, 79 میں یہ ہوا, 81 کا واقعہ. تو ان لوگوں نے پوچھا کہ کس پہ, ٹی وی پہ یا ریڈیو پہ؟ کہا بوتھ, ٹی وی چینل پہ اینڈ ریڈیو پہ, پورے نیشن کو میں ایڈریس کرنا چاہتا. لوگوں نے کہا کہ آغا کیا بولے, I want to give one message. تو کہا میسیج کیا ہے؟ کہ میں ان کو بولنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے ایران میں لڑکے, لڑکی, عورت, مرد ہے, سب باہر آ جاؤ.
اب گھر میں نہیں بیٹھنا جب تک میرا حکم نہیں ہوا. میرا یہ حکم ہے کہ ہر آدمی اپنے گھروں سے باہر آ جائے, روڈ پہ آ جائے. تو یہ بڑے بڑی پرسن, رضائے گل پیغانی آ گئے, راکی آ گئے, بیٹھے بڑی بڑی پرسن. کہا آغا واٹ آر یو ڈوئنگ؟ آپ کو معلوم ہے ایئر فورس کارپیٹ بمبنگ کر کے ختم کر دے گی, لاکھوں آدمی مر جائیں گے. آغا نے سر جھکا, آغا نے کہا دس از مائی آرڈر. انہوں نے کہا آغا آپ سمجھ رہے بات, کارپیٹ بمبنگ کر دیں گے یہ لوگ, ملینز کی تعداد میں لاشیں آ جائیں گی روڈ پہ. پھر آغا نے کہا دس از مائی آرڈر. تیسری مرتبہ کا آرڈر. آغا ری تھنک کرو, سوچو, تھنک ٹوائس before you address the nation, before you give this order. کہ آغا پرابلم ہو جائے گا, ملینز میں لاشیں باہر آئیں گی. تو آغا نے پلٹ کر ان علماء سے کہا سنو, you want me to listen you یا امام مہدی؟ کس کی بات سنو, تمہاری یا امام مہدی کی؟ اب سمجھے میری بات؟ If you get close to your امام, امام تم کو ہمیشہ بچائے گا لیسٹر میں. Do something, do something, do something, do something. جب کرو گے کام, اب سنو کام کیا, رزلٹ کیا ہے. اب میں آج میرا شب اربعین ہے اور ویکنڈ ہے. ڈونٹ ٹیل می کم ایک گھنٹے میں نیچے آ جاؤ. ایک سال بات پڑھ رہے ہیں, آواز ہے پڑھ رہے ہیں. اب میں ایک ایسا مورل بوسٹنگ واقعہ بتا رہا, میرا پوری 10 دن کا کنکلوژن ہے. میں نے ابھی 4 مرتبہ بولا ڈو وائی. اب سنو کہ تمہاری زندگی بدل جائے گی, ڈیسٹینی بدلے گی, تمہارا نام اس دنیا میں باقی رہے گا. لیسٹر میں تمہارا نام گولڈن ورڈ سے لکھا جائے گا if you do something. پیسہ اب نام نہیں لکھاتا. میں کیا بول گیا, بڑا بنگلہ آپ کا نام نہیں لکھوائے گا, رولز رائس آپ کا نام نہیں لکھوائے گی. your work for اسلام, امام حسین, for your امام. اب سنو, ہندوستان, انڈیا, سب کانٹیننٹ, پوری سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا. اس زمانے میں انڈیا, پاکستان, سری لنکا, بنگلہ دیش سب ایک تھا. یہ پوری سب غور سے سننا پلیز. میری محنت میں 10 دن کے, میری ٹاپک کے لاسٹ مجھے سے کنکلوژن ہے. I just want to give you result. میں رزلٹ چاہتا, کل صبح میں رزلٹ چاہتا اپنے یوتھ سے. آپ کو معلوم ہے اس سب کانٹیننٹ میں شیعت کب آئی؟ شیعہ کیسا؟ اس سب کانٹیننٹ میں ایک پیریڈ ایسا تھا کہ کوئی علی ولی اللہ بولنے والا نہیں تھا. امیجن کریں, کوئی مولا حسین کی عزاداری کرنے والا نہیں تھا پورے سب کانٹیننٹ میں. نارتھ آف انڈیا, پورا نارتھ انڈیا, جس میں پورا انڈیا کا نارتھ ہے, پاکستان کا لاہور ہے, پنجاب کا حصہ پورا, سری لنکا کا, یہ پورا. پلیز غور سے سنو, بہت امپورٹنٹ میسج. یہ پورا جو بیلٹ ہے نا, وہاں پہ کوئی مولا حسین کا نام لے کے عزاداری نہیں کر سکتا تھا. آج ہم بیٹھ کے کتنی آسانی سے ماشاءاللہ کر رہے ہیں عزاداری. مولا تا ظہور امام اس عزاخانے کو باقی رکھ انشاءاللہ. اس عزاخانے کی بقا کے لیے ظہور امام تک مولا ایک بلند تر صلوات پڑھ دیں انشاءاللہ. یہ واقعہ عورتیں غور سے سنیں, لیڈیز, فار them is very important message. پورے سب کانٹیننٹ میں کوئی علی ولی اللہ نہیں بول سکتا تھا, کوئی عزاداری نہیں کر سکتا تھا. نارتھ انڈیا میں, پورا نارتھ انڈیا. ساؤتھ میں قطب شاہی ڈائنسٹی تھی. ساؤتھ کا وہ پارٹ, بنگلور اور کرناٹک جو آج ہے, وہاں پہ ٹیپو سلطان اور حیدر علی کی حکومت بعد میں آئی. اور یہ حصے میں مغل ڈائنسٹی تھی. مغل ڈائنسٹی, اکبر, غور سے سنتے جاؤ پلیز, اکبر واز رولر آف مغل ڈائنسٹی. میں کو ہسٹری نہیں سنا رہا, میں صرف یہ بتا رہا کہ میں نے ابھی کہا کہ گولڈن ورڈز میں تمہارا نام, if you do something for Islam, you do something for امام, لکھا جائے گا. تو کیسا لکھا جائے گا سنو. میں صرف اپنے یوتھ کو بوسٹ کرنا چاہتا ہوں, ان کے مورل کو, کہ تم do something, لڑکیوں کو, گرلز کو اینڈ بوائز کو. اکبر واز امپائر, پورے مغل ڈائنسٹی کا وہ رولر تھا, اور اس کی حکومت میں کوئی شیعہ نہیں تھا, ڈکلیئرڈ شیعہ.
جتنے تھے سب تخیے میں تھے, اپنے مذہب کو چھپائے ہوئے تھے. اور اکبر کے اطراف جتنے ایڈوائزرز تھے اس کے, سب شیعہ تھے. کیسے تھے؟ اپنے مذہب کو چھپائے ہوئے تھے. یہاں پہ مولا علی کا ایک جملہ ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ تم اتنے علم کو حاصل کرو, نالج کو, کہ بڑی بڑی حکومتیں تمہاری محتاج ہو جائیں. پلیز یار بیدار ہو کے سنو پلیز. میرا مولا کہتا ہے کہ تم اتنی نالج کو, اتنے علم کو, جہالتوں سے باہر نکلو. جہالت میں علی سمجھ میں نہیں آتا. علی کو سمجھنا ہے تو جہالت میں مت سمجھو, علم سے سمجھو. پورے ایڈوائزر جتنے ہیں نا سب شیعہ. اور اکبر جو امپائر مغل ڈائنسٹی کا, اچھا یہ جو پورے ایڈوائزرز ہیں, ان لوگوں نے ایک دن پلان کیا کہ یار ہم تو شیعہ ہیں, وی آر ہیلپنگ آور بردرز, بٹ ہم پروپوگیشن نہیں کر سکتے شیعت کا, بیکاز وی ڈونٹ ہیو نالج آف ریلیجن, وی کانٹ ڈو دا پروپوگیشن. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کو ایک عالم کو لا کے اکبر سے ملانا چاہیے. میں یہاں ایک میسج روک کے دوں آپ کو. اگر کوئی یہاں کے یو کے رولر کے پاس کوئن سے بڑا کلوز ہو جائے, آپ سب کے کان کھڑے ہو گئے, میں اب وہ بھی دعا دے کے جاؤ کہ رائل فیملی سے کلوز کیسے ہونا, حالات بدل جائیں گے. مجلس کے بعد پوچھنا یا وہ 3 مجلسوں میں بولوں گا. خبر سے اٹھا کے ملا دوں گا انشاءاللہ. اگر کوئی کوئن سے قریب ہے, کلوز ہے, تو وہ کسی اور کو لا کے ملائے گا نہیں. محمد بھائی نے پہلے کہہ دیا نہیں, اٹس اے فیکٹ. یہ نیچر ہے, غور سے سنو, یہ نیچر ہے. اگر میں کسی پرائم منسٹر سے, کوئی بڑے آدمی سے, کوئی بڑے بزنس مین سے, بڑے ملینر بلینر سے کلوز ہوں, میں اپنے سگے بھائی کو لا کے نہیں انٹروڈیوس کراتا. میں بولوں گا اگر یہ آئے گا تو میرا پتہ کٹ جائے گا, یہ کلوز ہو جائے گا تو میرا کیا ہوگا. پھر بڑے نمازی, بڑے آزادار, ٹرسٹ کرو اللہ پہ, رزق یہ نہیں دے رہا. آپ دیکھو کوئی کلوز نہیں, لیکن ان کی فکر دیکھو, ان کا نیچر دیکھو, ان کی سوچ دیکھو. یہ سوچ چاہتا. انہوں نے کہا رولر اس زمانے کا مغل امپائر, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے ان کو ملائیں گے, ہمارا کیا فرق پڑتا, ہم ایٹ لیسٹ اسلام کے لیے تو کچھ کریں گے, پروپوگیشن تو کریں گے شیعیزم کا, دین کے لیے کام تو کریں گے, مولا علی کی ٹیچنگز کو ہم پروپوگیٹ تو کر سکیں گے. انہوں نے مشہد مقدس سے ایک عالم کو بلایا. اس وقت اکبر لاہور میں تھا, پاکستان کا وہ پارٹ لاہور, وہاں پہ وہ ریڈ فورٹ بنوا رہا تھا, لال قلعہ. تو اکبر واز ان لاہور, یہ مشہد مقدس سے ایک عالم کو, لیکن عالم امامہ پہن کے نہیں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ مذہب کو چھپانا, وہ آئے. یہ جو ایڈوائزر سے انہوں نے بلوایا تھا, اور اکبر سے کہا تھا کہ ہم ایک عالم کو بلا رہے. اچھا اس زمانے میں مغل امپائر کی بھی جو لینگویج تھی وہ پرشین ہی تھی. یہ آئے, اکبر سے انہوں نے اس عالم کو ملایا, انٹروڈیوس کروایا. غور سے سنیں یار, بڑا عجیب واقعہ ہے. انٹروڈیوس کروایا, سلام ہوا, اکبر نے ہاتھ ملایا. جیسے بات چیت ڈائلاگ شروع ہوا, اکبر اتنا بڑا جابر ویسا کنگ تھا, وہ ویری شروڈ گائی, ویری ویری شروڈ. 1-2 ڈائلاگز کے بعد اکبر نے کہا واہ ہی از سچ انٹیلیجنٹ گائی. یہ مولا کا جملہ ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے, زبان کھلی تو پتا چلا جاہل ہے یا عالم ہے. اکبر اتنا امپریس ہوا, he was in لاہور, اتنا امپریس ہوا. اس نے کہا سنو, can you do something for me? انہوں نے کہا what do you want me to do? کہا can you go to کشمیر? کشمیر اس وقت میرے کنٹرول میں نہیں ہے, وہاں پہ جا کے تم کام کرو. he said okay fine. لاہور سے یہ کشمیر چلے گئے, اور اکبر نے ان کو اپوائنٹ کر لیا. کشمیر میں جا کے آج جو کشمیر کے اندر, میں سٹوری ہسٹری نہیں سنا رہا, میں بتا رہا, اینڈ دیکھنا, اینڈ میں آپ کو مزہ آئے گا. آج جو کشمیر میں کارگل میں 90% شیعہ ہے. یو نو دیٹ, کشمیر میں میکسیمم شیعہ ہے. میں تو ہر سال جاتا ہوں جموں پڑھنے کے لیے, سوری سری نگر جاتا ہوں. سری نگر میں اتنے نہیں ہے, بہت ہے, بہت شیعہ ہے, لیکن 90%, 80% یا 70% شیعہ ہے کارگل میں. پورا وہ ایریا شیعوں کا ہے. اور اس زمانے میں کوئی بھی نہیں تھا. انہوں نے جا کے ہی started doing some job, کام کیا, روٹس میں کام کیا. یہ پیریڈ میں اکبر کی ڈیتھ ہو گئی, جہانگیر رولر بن گیا. جہانگیر بننے کے بعد
جہانگیر کا جو چیف جسٹس تھا، پورا مغل امپائر کا چیف جسٹس، وہ ریٹائر ہوا تو جہانگیر نے پوری حکومت میں، آپ سوچو مغل ڈائنسٹی میں، پورے مغل ڈائنسٹی کو اس نے چیک کیا. اس نے کہا وہ جو کشمیر میں بیٹھا ہوا ہے نا، ہی از ریئلی انٹیلیجنٹ گائی، اس کو بلاؤ.